عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے روز ملک رے میں قاضی کے پاس ایک فقیر آ کر عرض گزار ہوا، میں ایک بہت غریب اور عیالدار آدمی ہوں، آپ کو یوم عاشورہ کا واسطہ میرے لیے 10 کلو آٹا، 5 کلو گوشت اور 2 درہم کا انتظام فرما دیجئے۔ قاضی نے زور کے بعد آنے کا کہا۔ جب فقیر وقت مقررہ پر آیا تو عصر میں بلایا، وہ عصر کے بعد پہنچا، پھر بھی کچھ نہ دیا، خالی ہاتھ ہی بھیج دیا۔ فقیر کا دل ٹوٹ گیا، وہ رنجیدہ ہی غیر مسلم کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، آج کے مقدس دن کے صدقے مجھے کچھ دے دو۔ اس نے پوچھا، آج کون سا دن ہے؟ تو فقیر نے عاشورہ کی کچھ فضائل بیان کیے، جسے سن کر اس نے کہا، آپ نے بہت ہی عظمت والے دن کا واسطہ دیا، اپنی ضرورت بیان کیجیے۔ فقیر نے اس سے بھی وہی ضرورت بیان کر دی۔ اس آدمی نے 10 بوری گندم، 100 کلو گوشت اور 20 درہم پیش کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کے اہل و عیال کے لیے زندگی بھر ہر ماہ اس دن کی فضیلت و عظمت کے واسطے مقرر ہے۔ رات کو قاضی صاحب نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، نظر اٹھا کر دیکھ۔ جب نظر اٹھائی تو 2 عالی شان محل نظر آئے، ایک چاندی اور سونے کی اینٹوں کا اور دوسرا سرخ یاقوت کا تھا۔ قاضی نے پوچھا، یہ دونوں محل کس کے لیے ہیں؟ جواب ملا، اگر تم سائل کی ضرورت پوری کر دیتے تو یہ تمہیں ملتے، مگر چونکہ تم نے اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا تھا، اس لیے اب یہ دونوں محل فلاں غیر مسلم کے ہیں۔ قاضی صاحب بیدار ہوئے تو بہت پریشان تھے۔ صبح ہوئی تو غیر مسلم کے پاس گئے اور اس سے پوچھا، کل تم نے کون سی نیکی کی ہے؟ اس نے پوچھا، آپ کو کیسے علم ہوا؟ قاضی صاحب نے اپنا خوف سنایا اور پیشکش کی کہ مجھ سے 1,00,000 درہم لے دو اور کل کی نیکی مجھے بھیج دو۔ اس غیر مسلم نے کہا، میں روئے زمین کی ساری دولت لے کر بھی اسے فروخت نہیں کروں گا، اللہ پاک کی رحمت و عنایت بہت خوب ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ اس ماہ مبارک کی حرمت کی وجہ سے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے فرمایا اور ہمیں اس میں اجر و ثواب اور خیر و برکت کے کثیر مواقع عطا فرمائے۔ بندہ مومن کے لیے اپنا پسندیدہ بندہ بننے کی راہیں کھول دیں تاکہ سال کے شروع ہی سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے اور توبہ کرے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں۔ نیکیوں کا اثر بندے پر سال کے اختتام تک رہے، حتیٰ کہ سال کا آخری مہینہ ذوالحجۃ الحرام بھی عبادت میں گزرے۔ امید ہے کہ اس کے لیے پورے سال کی اطاعت لکھی جائے، کیونکہ جس کے عمل کی ابتدا اور انتہا عبادت پر ہو تو وہ اس حکم میں ہے جو دونوں وقتوں کے درمیان بھی عبادت میں ہی لگا رہا ہو۔ تو ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے علاوہ میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟ ارشاد فرمایا، اگر تم نے رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنے ہوں تو محرم کے روزے رکھو، کہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دن ہے جس میں اللہ پاک نے قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسروں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ حضرت سیدنا ابو عثمان نحوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام 3 اشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے: رمضان المبارک کا آخری اشرہ، ذوالحجۃ الحرام کا پہلا اشرہ اور محرم الحرام کا پہلا اشرہ۔ تو اس مبارک ماہ میں 10 محرم الحرام کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اسے یوم عاشورہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو عاشورہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن اللہ پاک نے 10 انبیاء کرام کو اعزاز و اکرام سے نوازا۔